السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے لیکچر ٹور پر چل رہے ہیں اور اس سلسلے کی کڑی میں آج لاسٹ لیکچر ہے کیونکہ ٹور والی تمام آیتوں پر ہم نے لیکچر کر لی اور یہ لیکچر نمبر 10 ہے۔ اس لیکچر میں آیتوں کی جانب جانے سے پہلے مروجہ ترجمہ میں آپ سے شیئر کرتا چلوں تو 95 سورہ ہے یہ، اس کی آیت نمبر 1 کا ترجمہ جو معزز مترجمین نے کیا وہ کچھ یوں ہے کہ انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم۔ اب آپ دیکھیں کہ 3 کے معنی تو کر دیے، زیتون کے معنی ہی نہیں کیے۔ بھائی جب 3 کے معنی کر دیے تھے تو زیتون کے بھی ہونے چاہیے تھے، وہ نہیں کیے اور یہ دونوں ال کے ساتھ ہیں۔ ہم اس سے اگلی آیت کو دیکھتے ہیں تو ترجمہ میں لکھا ہے اور طور سینا کی قسم۔ اب آپ دیکھیں کہ طور کا ترجمہ بھی نہیں کیا ہے اور سینین کو سینا بنا کے لکھ دیا گیا ہے، لہذا ترجمہ ان دو ہی الفاظ ہیں اور دونوں کا ہی نہیں کیا ہے اور بریکٹ میں قسم لکھ دیا جو کہ کسی لفظ کا ترجمہ ہی نہیں ہے۔ مزید ہم اس سے اگلی آیت جو کہ 3 ہے 95 کی، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے اور اس امن والے شہر، بریکٹ میں لکھا مکہ کی لکھا ہے، پھر دوسری بریکٹ دی اس میں لکھا ہے قسم۔ اب قسم تو اس میں بھی کوئی نہیں، جبکہ قسم الکتاب کی ایک الگ مینشن ہے، اس کا بھی یہ لوگ ترجمہ نہیں کرتے، جبکہ اس کا ترجمہ اوتھ یا گواہی ہے، وہ آیت کی کنٹینٹ کو دیکھ کے لگے گا۔ مزید یہ ہے کہ بریکٹ میں جو مکہ لکھا ہے آیت میں تو ہے نہیں، انہوں نے لکھ دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ عقیدہ ہے کہ یہاں پہ جو بنے گا یہ وہی والا بنے گا، حالانکہ دنیا میں سب سے زیادہ پرامن ڈینمارک کے شہر ہیں، جاپان کے شہر ہیں، نیوزی لینڈ کے شہر ہیں، لہٰذا ہونا تو ان کا نام یہاں چاہیے تھا، کیونکہ مکہ میں تو 1970 میں بہت سے بندوں کو کعبہ سعودیہ میں جو ہے اس میں گولیاں مار مار کے مار دیا تھا اور چوری چکاری تو عام ہے وہاں پر روڈوں میں۔ اب دوست جو وہاں رہتے ہیں بتاتے ہیں کہ چوری عام ہے، ٹھگی ٹھگوری تو لگی رہتی ہے، ہاں جو حکومت کی سزا تک کوئی کیس پہنچ جاتا ہے اس کی سزا مل جاتی ہے۔ یہ انہوں نے بریکٹ میں جو لکھا ہے مکہ، جبکہ مکہ دوسری آیت جو کہ 48 کی 24 ہے اس میں الگ سے ایک مینشن ہے الکتاب کی، اس کا بھی ترجمہ نہیں کرتے، جبکہ اس آیت میں وہ ہستی جس نے یہ آیت دی ہے اس نے مکہ لفظ آیت کے متن میں لکھنا پسند نہیں کیا ہے، چونکہ ہمارے ہاں ایک تو عقیدت ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو معزز مترجمین ہیں انہوں نے خود کو جس ہستی نے کتاب دی ہے اس سے زیادہ معتبر اور زیادہ علیم و حکیم سمجھنا، اس وجہ سے پھر یہ ان کو لگانا پڑا ہے عقیدت کی وجہ سے اور لگا دیا۔ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو اگلی آیت ہے آیت نمبر 495 کی، اس میں لکھا ہے بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو سب سے اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا۔ دوستو اب دیکھیں اس آیت کا مروجہ ترجمہ لے کر ملحدین جو ہے وہ کہتے ہیں، دیکھیں جی تصویریں بھی لگا رہے ہوتے ہیں ساتھ کے، دیکھیں جی اس کا ہونٹ جب پیدا ہوا تھا بچہ کٹا ہوا تھا اور ڈاکٹروں نے اس کو ٹھیک کیا ہے، اللہ سے زیادہ تو ڈاکٹر جو ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں چیز۔ اسی طرح وہ والی تصویریں بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کے 2 دھڑ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، سارے الگ الگ ہوتے ہیں، پھر وہ والی تصویریں بھی جن کے سارے ایک ہوتے ہیں اور دھڑ الگ الگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ جی جس نے کتاب دی ہے اس کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ ایسے ایسے کیس بھی ہوتے ہیں اور اس نے یہ لکھ دیا کہ ہم نے انسان کو سب سے اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا، اور پھر کہتے ہیں یہ دیکھو یہ پیدا کیا ہے جی، اس کو تو جس نے کتاب دی پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے، اور پھر وہ ساتھ مثالیں لگاتے ہیں، دیکھیں ڈاکٹروں نے صحیح کیا ہے بھائی، اس کو یہ جس نے کتاب دی ہے اس سے اچھے تو ڈاکٹر ہیں جو ان کو صحیح کر رہے ہیں۔ لہذا دوستو یہ سارے بلنڈر یا ان کے سوالات جو ہیں یا ان کی شکایات یا اعتراضات جو ہیں وہ اپنی جگہ بجا ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معزز مترجمین جو ہیں ان کے تراجم ہی تو وہ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اگر تراجم ڈھنگ سے کر لیے جاتے تو یہ نوبت نہ آتی، اب تراجم ڈھنگ سے کیے نہیں تو وہ سوالات اٹھاتے ہیں۔ یقیناً جب وہ الحاد کی طرف گئے ملحد بن رہے تھے تو انہوں نے علماء سے پوچھا ہوگا کہ دیکھیں جی یہ سوالات ہیں، ان کے جوابات نہیں دیے گئے ہوں گے، الٹا فتوے لگائے گئے ہوں گے، فتوے لگانے کا نتیجہ پھر آ گیا، انہوں نے چھوڑ ہی دیا سارا۔ لہٰذا اگر ترجمہ ٹھیک کر دیا جاتا تو پھر یہ نوبت نہیں آنی تھی۔ اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہے۔ اس میں ہم مزید اگلی آیت دیکھتے ہیں تو 5 نمبر آیت ہے، اس میں ترجمہ لکھا ہے پھر ہم نے اسے نیچوں میں سے سب سے نیچے لٹا دیا،
نیچوں میں سے سب سے نیچے لوٹا دیا۔ دوستو اب دیکھیں پچھلی آیت میں تو کہا ان لوگوں نے خود ترجمے میں کہ انسان کو سب سے اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا، اور پھر کہا اگلی آیت میں جا کر نچلوں میں سے سب سے نیچے لوٹا دیا۔ یعنی اس تراجم میں جو انہوں نے کیے ہیں دونوں میں ہی کنٹروڈکشن آ رہا ہے، ایک طرف تو بہت اچھا اور دوسری طرف نچلے درجے میں لوٹا دیا۔ یہ کیا ہے مطلب؟ کیا نچلے درجے میں بھی لوٹایا جا سکتا ہے؟ اگر لوٹایا جا سکتا ہے تو کس وجہ سے، وہ ہم دیکھیں گے۔ یہ کچھ چیزیں تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، اب ہم مزید ان کو دیکھتے ہیں آیتوں کو۔ تو والتین والزیتون، اس میں التین اور زیتون یہ دونوں معرفہ ہیں، یعنی دنیا میں تین اور زیتون اور بھی پائے جاتے ہیں مگر یہ وہ والے نہیں ہیں، یہ خاص ہے۔ لہذا کھانے والا زیتون اور انجیر درخت جو انہوں نے اس کو بنا رکھا ہے ان کی تو ہو گئی چھٹی، کیونکہ چیخ چیخ کے بتا رہا کہ میرا اس سے تعلق ہی نہیں ہے۔ لہذا مزید ہم دیکھتے ہیں تو تین کو ہمارے ہاں درخت لیا جاتا ہے، اور درخت یہ لوگ شجر کے معنی کرتے ہیں۔ تو سورہ 14 کی آیت نمبر 24 کے تحت کلمہ طیبہ جو اللہ کا کلمہ یعنی اللہ کی بات ہے، وہ اس کو شجر کہا گیا ہے۔ مزید یہ ہے کہ زیتون خاص طے شدہ یا اس کے دوسرے معنی ہے مضبوطی سے منسلک آیتیں، ان کے الفاظ کے معنی جو ہے سورہ 24 کی آیت نمبر 36 میں جو بتایا گیا وہ یہ کہہ کر کے شجر مبارک زیتون جو کہ نہ مشرق سے نکلتا ہے اور نہ مغرب سے نکلتا ہے، یعنی یہ بھی نصب العین ہے جو مسلسل فائدہ مند ہے اور ملاوٹ سے پاک ہے یا پیور ہے یا نوک پلک سنوارنے والا ہے۔ مزید یہ ہے کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں تو ان کے جو معنی بنتے ہیں وہ یہ ہیں کہ تین کے معنی ہے خاص مضبوطی سے منسلک، یا اس کے دوسرے معنی خاص طے شدہ کی گواہی۔ مزید زیتون مسلسل فائدہ دیا گیا، نصب العین جو ہے وہ زیتون کہلائے گا سورہ 24 کی آیت نمبر 35 کے تحت۔ مزید ہم دیکھتے ہیں اس سے اگلی آیت، تو اس میں آیت نمبر 3 میں وَحَاذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اس میں حاضہ اسم اشارہ قریب ہے، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ دور کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، اگرچہ کہ ہمارے جو لوگ مان رہے ہیں کہ یہ فلاں والا ہے، اگر وہ والا ہوتا تو یہاں ذالی کا لگا ہوا ہونا چاہیے تھا دور کے لیے، لیکن یہاں حاضہ لگا ہوا، یہ بالکل ایسے ہی جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ حاضہ القلم، یہ قلم ہے یعنی قلم تو سامنے پڑا ہے، اسی طرح حاضہ الکتاب، یہ کتاب یعنی کتاب سامنے ہے تمہارے، دور نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے دوست جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تو فلاں ہے جی، جبکہ یہاں حاضہ لگا ہوا، یہ بالکل پاس ہے۔ اگر ہم بالادی کے ترجمہ دیکھتے ہیں حاضہ البالدی کا، تو سورہ 90 ہے، اس کی آیت نمبر 1 اور 2 میں اس کے لیے ترجمہ جو نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے حل دیا گیا جو ہے وہ بالادل ہے، حاضہ البالدل ہے، یہ ہمارے لیے حل دیا گیا، اس کا یہ ترجمہ بنے گا اس آیت کے مطابق۔ مزید یہ ہے کہ سورہ 7 کی آیت نمبر 58 کے مطابق البلد طیب ہے، اور اللہ کے حکم سے اس سے نباتات ملتی ہیں۔ اب اللہ کا حکم جہاں سے ملے گا وہیں سے نباتات ملے گی، اور یہ سارے کا سارا بیان جو ہے یہ بطور استعارہ آیا ہوا ہے، استعارہ ہے، یہ سارے کا سارا البلدی بطور استعارہ ہے، اور یہ الکتاب کو کہا گیا ہے۔ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو البلد الامین، یہ مرکب توصیفی ہے، البلدی میں ہی الامین ثابت ہے، اس سے الگ ہے ہی نہیں۔ البلدی جو ہے وہ اس کے معنی جو ہیں وہ قصبہ جو لیے جائیں گے، جبکہ حاضہ البلدی کا مطلب ہے ہمارے لیے حل دیا گیا ہے۔ دوستو ہم مزید اگلی آیت کی جانب بڑھتے ہیں تو آیت نمبر 4 ہے، اس میں لکھا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس میں ہم دیکھتے ہیں الانسان، حمزہ نون سین روٹ سے ہے، اور اس کے معنی ہے محبت کرنے والا، انسیت والا، لگاؤ رکھنے والا، یہ اس کے معنی بنتے ہیں۔ اور اس میں احسن تقویم جو ہے وہ ہے اچھی تشخیص کرنے والا، یہ تقویم اچھی تشخیص کے لیے آتا ہے۔ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو اسفل سافلین جو ہے وہ بنتا ہے نچلے درجے والوں میں سے سب سے نچلے درجے
में लौटा देना किसी को, और रददनाहु अल इंसान ने हमें रिजेक्ट किया, ये इसका तर्जुमा बनेगा। लिहाजा अब हम इन आयतों की अंडरस्टैंडिंग को देख लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ, वत्तीन वज़ैतून, और ख़ास तय करने वाले का ओथ, ख़ास मजबूती से मुंसलिक या ख़ास तयशुदा का ओथ है। दोस्तों, ओथ हमारा जो है वो थ्रू अल किताब है, यही ख़ास तयशुदा है और ख़ास मजबूती से मुंसलिक यही है, इसी से होना है। मज़ीद हम देखते हैं तो वज़ैतून ख़ास शजर या ख़ास नस्बुल आइन जो मसलसल फ़ायदा दिया गया है। लिहाजा वत्तीनी वज़ैतून ख़ास तयशुदा और ख़ास नस्बुल आइन मसलसल फ़ायदा दिया गया का ओथ है। लिहाजा इससे हमारा ओथ है और ये अलकिताब में ही चीज़ें पाई जाती हैं। मज़ीद हम इससे अगली आयत देखते हैं तो 95 की 2 है, उसमें है वतूरी सीनीन, खूबसूरती से भरपूर खत, ख़ास नुक्ता नज़र का ओथ है, ख़ास नुक्ता नज़र का ओथ है। इसका दूसरा तर्जुमा बनेगा वो ये है कि खूबसूरती से भरपूर और खूबसूरती से भरपूर ख़त ख़ास औराक में तहरीरी सूरत में दिया गया मंशूरी नुक्ता नज़र, ये इसका दूसरा तर्जुमा बनेगा। और ख़ास खूबसूरती से भरपूर ख़त जो दिया गया वो अलकिताब है, इसमें तहरीरी सूरत में दिया गया नुक्ता नज़र भी है और मंशूर भी है, वो सारे का सारा जो है वो तूरे सीनीन कहलाता है। लिहाजा इससे अगली आयत की जानब हम बढ़ते हैं तो आयत नंबर 3 है 95 की, उसमें है वहाज़ल बालादिल अमीन, और ये ख़ास कस्बा जो इंतज़ामी वहदत पर मबनी अमन मुहैया करने वाला है या अमन देने वाला है। अब आप देख लें अमन देने वाली यानी सुकून फराहम करने वाली क्या चीज़ है, वही बालादिल अमीन है और वो हमारे पास है। और हाजा ये बता रहा है कि बिल्कुल हमारे पास है और ये कस्बा है जो इंतज़ामी वहदत पर मबनी है, और इंतज़ामी वहदत जो है वो किस में है वो आपको पता ही अलकिताब में है। लिहाजा ये पूरा बयान जो है बतौर इस्तारा है। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो अगली आयत है आयत नंबर 4 95 की, उसमें है लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम, और हमने इंसान को मरहलावार परवान चढ़ाया, बहुत ही अच्छी तशख़ीस करने वाला है। अब देखें, तशख़ीस करना यानी चेकिंग करके रिज़ल्ट निकालना, वो बहुत ही अच्छी तशख़ीस करने वाला कौन है? ख़ास उनसियत रखने वाला। तर्जुमा बनेगा और हमने ख़ास उनसियत रखने वाले को मरहलावार परवान चढ़ाया, बहुत ही अच्छी तशख़ीस करने वाला है। ये ख़ास जो है उनसियत लगाव रखने वाला या मोहब्बत बांटने वाला मरहलावार परवान चढ़ता है, और मरहलावार परवान चढ़ता है तो वो अच्छी तशख़ीस यानी अच्छी चेकिंग मार के उसका रिज़ल्ट बताने वाला होता है। इसमें तमाम इंसान नहीं आते क्योंकि अल इंसान के साथ जो है वो अल लगा हुआ है। मज़ीद हम अगली आयत 95 की 5 को देखते हैं तो उसमें है सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, फिर इंसान ने हमें रिजेक्ट किया तो हमने निचले दर्जे वालों में सबसे नीचे लौटा दिया, यानी जो लगाव रखता है उसने ही रद्द कर दिया तो निचले दर्जे वालों में सबसे नीचे कर दिया। अब आप देख लें निचले दर्जे वाले कौन हैं, मतलब मैं आलमी अगर मिसाल दूँ तो सुपर पावर अमेरिका है, उससे नीचे कोई दूसरा होगा, उससे नीचे कोई दूसरा, उससे नीचे वैल्यूज़ में कोई और होगा। लिहाजा इस तरह जो अल इंसान यानी वो लगाव रखने वाला या उनसियत वाला रिजेक्ट करता है रब को, तो वो क्या होता है, वो निचले से निचले दर्जे में, निचले से निचले दर्जे में जाता रहता है। ये इन आयतों की अंडरस्टैंडिंग थी। अब मैं इनका तर्जुमा आपसे शेयर करूं तो तर्जुमा कुछ यूं बनेगा कि वत्तीनी वज़ैतून, और ख़ास तय करने वाले का ओथ, और ख़ास मसलसल फ़ायदा देने वाले नस्बुल आइन का भी ओथ। हमारा ओथ जिससे वो आपको पता ही है, वतूरी सीनीन, खूबसूरती से भरपूर ख़त, ख़ास नुक्ता नज़र का ओथ है। खूबसूरती से भरपूर ख़त अलकिताब है और ख़ास नुक्ता नज़र इसके अंदर है, उसका ओथ इसी के थ्रू होगा। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो वहाज़ल बालादिल अमीन, और ख़ास अमन देने वाला, ख़ास
حل دینے والا قصبہ جو انتظامی وحدت پر مبنی ہے یہ بھی گواہ ہے۔ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس سے اگلی آیت ہے، اس میں ہے جی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور ہم نے انسان کو مرحلہ وار پروان چڑھایا، بہت ہی اچھی تشخیص کرنے والا ہے۔ تشخیص کرنے والا جو انسان ہو وہ مرحلہ وار پروان چڑھتا ہے۔ اب دیکھیں ڈاکٹر ایک دن میں ہی تو نہیں بن جاتا نا، مراحل سے گزر کے بنتا ہے۔ حکیم کوئی ہو وہ بھی مراحل سے گزر کے، کوئی مکینک ہے وہ بھی مراحل سے گزر کے، کسی بھی فیلڈ میں دیکھ لیں آپ، ٹاپ پہ پہنچنے کے لیے یا سینئر ہونے کے لیے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ لہذا ان آیتوں میں اس کی بات ہوئی ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر انسان نے ہمیں ریجیکٹ کیا تو ہم نے نچلے درجے والوں میں سب سے نیچے لوٹا دیا۔ حاضل بالد الامین جو ہے وہ نہیں ہے جس کا بتایا جاتا ہے، کیونکہ یہ دونوں ال کے ساتھ ہیں۔ لہذا دوستو طور پر ہمارے تمام جو اس سیریز کے لیکچر تھے وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ ہم نیا ٹاپک جو چلیں گے لے کر وہ ہوگا سیام، اور سیام پر ہم کبھی کبھی لائیو سیشن بھی کریں گے آیتوں کو لے کر، جن پر ہم لیکچر کر لیں گے۔ تو آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔